افواج جو تھی نا جب شہروں سے گزر گئی تو علاقے کی جو خواتین تھی نا انہوں نے اپنے دوپٹے ان کے اوپر پھینکے. 65 کی وار اینالسٹ ہے نا, موسٹلی ان کا یہ ہے جو اس کو لکھتا ہے, یہ ناقابل یقین اور ناقابل تصور جو تھا نا ڈیفنس جو میکانزم تھا, ڈیفنس کی جو اسٹریٹجی پاکستان نے اپلائی کی, انڈیا کے جو تھے نا ٹینک وہاں کے وہاں میلٹ بارڈر پہ میلٹ ہو کے رہ گئے اور وہاں سے پھر وہ بھاگ گئے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے زیادہ جو تھی نا شدید اور بڑی اور خوفناک ٹینکوں کی جنگ تھی. دے ور سو کانفیڈنٹ, ان کے جو تھے نا جنرل تھے, جب انہوں نے رات کو اٹیک کیا اسے ایک دن پہلے وہ دیور سیئنگ کہ بھی کل کی ہم جو ہے نا چائے یا جو بھی انہوں نے حرام حلال کھانا پینا تھا کو ہم نا جم خانہ لاہور میں جا کے کیے گے. یہ دیور سو کانفیڈنٹ. سب کو پتا ہے کہ جب انہوں نے لاہور پہ حملہ کیا تو انہوں نے باہر BBC کے اور مختلف بین الاقوامی نشریاتی اداروں پر یہ انہوں نے خبریں بھی چلوا دی تھیں کہ بھارتی فوج جو ہے نا وہ لاہور میں داخل ہو چکی ہے, لاہور پہ قبضہ ہو چکا ہوا ہے. کشمیر کی جو جنگ جو بھارت نے ہی چھیڑی تھی اگر وہ وہاں جاری رہتی تو کشمیر کا جو حصہ اس وقت بھارت نے غصبانہ قبضہ کیا وہ پاکستان اس کو فوجی طاقت سے ہی چھڑوا بھی لیتا, آزاد کرا لیتا. جرمنی نے پاکستان سے لیبر مانگی تھی, انڈسٹریل لیبر. پاکستان ان چند ملکوں میں سے تھا جنہوں نے جرمنی کو کروڑوں ڈالر کا قرضہ دیا تھا. 1965 تک پہنچتے پہنچتے ہماری ریاست میں پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی اسٹیٹ نے اتنا زیادہ شاندار ترقی کرنا شروع کر دی تھی کہ دنیا حیران ہو کے رہ گئی تھی. انسانی تاریخ کے چند ایک جو تھی نا دردناک ترین جو ہے نا وہ امیگریشن ہوئی تھی, ہجرت ہوئی تھی. آگ اور خون کا دریا پار کرنے کے بعد جب یہ ریاست پاکستان معرض وجود میں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رباب نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ڈاکٹر محمد ارشد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ویسے ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہر موقع کے مناسبت سے آپ جو ہے وہ ڈریسنگ کرتے ہیں. آج ہم 6 ستمبر کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا ایز یوزول اچھا کلر پہنا ہوا ہے, گرین کلر. اچھا ڈاکٹر صاحب 6 ستمبر جو ہے نا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں آپ کے نا اس جو ڈریس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے نا, جی جی, تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے مجھے شعر و شاعری سے بڑا شغف ہے. بالکل بالکل. تو اس کے لیے نا میرا یہ ہے کہ یہ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ کرتا ہوں تاکہ ان کو دیکھنے میں بھی نا ایک سافٹ امیج آئے. تو یہاں میں اپنے یہ شعر نا اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تیرے ہی دیکھنے کے لیے آئینہ کی طرح کرتا ہوں اپنے دیدہ حیراں کی احتیاط. تو اگر یہ میں ڈریسنگ کرتا ہوں نا, اگر آپ کا جو کمنٹ ہے کہ میں موقع مناسبت کے لحاظ سے کرتا ہوں, تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں اپنے جو پیار کرنے والے, دیکھنے سننے والے جو میرے ناظرین ہیں نا, یہ میں ان کے لیے کرتا ہوں. میرے بہت سے دوست جو ہے نا وہ مجھے اس کے اوپر انسپائر بھی کرتے ہیں کہ آپ ایسے کیا کریں, اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آپ اپنے ناظرین کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور یہ سافٹ امیج آتا ہے. ڈاکٹر صاحب 6 ستمبر کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور آلموسٹ تو سارے پاکستانی جتنے وہ جانتے ہیں, ہماری قوم جانتی ہے, لیکن ہم اپنے ناظرین کو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک مختصر تاریخ جو ہے, کیونکہ ایک سنہرا باب ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا, وہ ذرا ہمیں بتائیے گا. دیکھیں یہ آپ تھوڑا سا زیادہ دور نہیں جو ہو گئے نا, پاکستان کے قیام سے شروع ہو کے نا تو یہ 6 ستمبر کی جنگ تک آئے نا, تو دیکھیں اس وقت پاکستان کو جو معرض وجود میں آئے ہوئے نا صرف 18 سال ہوئے تھے. اور 18 سال کے اندر نا آپ اگر غور سے دیکھیں نا تو پہلے جو 10 سال تھے نا وہ تو بہت زیادہ ٹرموائل کے تھے. کسی بھی نوزائیدہ حکومت کے جو ریاست ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا تو ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ نارمل سے زیادہ تھا, مسائل زیادہ تھے. انسانی تاریخ کے چند ایک جو تھی نا دردناک ترین جو ہے نا وہ امیگریشن ہوئی تھی, ہجرت ہوئی تھی. اس میں لاتعداد جو ہے نا جو مسلمان تھے وہ شہید ہوئے تھے. وہ ایک الگ بڑی لمبی اور جو ہے نا دردناک ایک داستان ہے. اور اتنے آگ اور خون کا دریا پار کرنے کے بعد جب یہ ریاست پاکستان معرض وجود میں آئی تو تمام تر جو تھی نا مجبوریاں اور جو مشکلات تھیں, اس کے باوجود 1965 تک پہنچتے پہنچتے ہماری ریاست میں, پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی اسٹیٹ نے اتنا زیادہ شاندار ترقی کرنا شروع کر دی تھی کہ دنیا حیران ہو کے رہ گئی تھی. یہ آن ریکارڈ ہے کہ
जर्मनी ने पाकिस्तान से लेबर मांगी थी, इंडस्ट्रियल लेबर मांगी थी, और पाकिस्तान ने माजरत कर ली थी कि हमारे पास अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम अपनी इंडस्ट्रियल लेबर स्पेयर नहीं कर सकते। इसी दौरान में ये भी हुआ है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से था जिन्होंने जर्मनी को करोड़ों डॉलर का कर्जा दिया था। आज भी ये बात ज़ाहिर है तारीखी बात है, रिकॉर्ड पर है। अब ये सारे जो ताबनाक जो मिसालें पाकिस्तान में कायम हो रही थी, ये फिर पाकिस्तान के दुश्मनों को एक आंख नहीं भा रही थी। कश्मीर का जो मसला था ना, वो जानबूझकर जिन लोगों का, जिन ताकतों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव और एटलीस्ट इट विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस, तो उन्होंने जान के ये एक ऐसा मसला छोड़ दिया था हल किए बगैर, दानिस्ता तौर पे, बदनीति की बुनियाद पर, कि ताकि ये एक जो है ना डिस्प्यूट का जो न्यूक्लियस है ये कायम रहे और पाकिस्तान अपनी एनर्जीज और वक्त और सारे जो थे ना रिसोर्स वो इसी में झोंकता रहे। तो ये मसला क्योंकि मौजूद था, तो पहले ना 6 सितंबर की जो प्रैक्टिकल जो वॉर शुरू हुई थी अमली तौर पे, उससे पहले कश्मीर के महाज पर जो था ना, वो इंडिया ने इस तरह की हरकत शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूरन वहाँ रिटेलिएट करना पड़ा था। अच्छा, जब पाकिस्तान की फ़ौज ने रिटेलिएट किया, और वो रिटेलिएशन जो थी ना, वो भारतीय हुकूमत के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थे कि पाकिस्तान के जो बहादुर और जो फ़ौज है ये इतने बड़े मिरेकुलस रिएक्शन करेगी, और इतना रिएक्शन भी नहीं करेगी बल्कि रिएक्शन करते करते डिफेंसिव से आगे जाके फिर अग्रेसिव हो गए। फिर इनकी भारतीय फ़ौज को कश्मीर में जिसे कहते हैं ना मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, और वहाँ ये बहुत बड़ी तबाहकुन शिकस्त से दो चार होने वाली ही थी। और ऐन मुमकिन था कि चंद दिन अगर कश्मीर की जो जंग जो भारत ने ही छेड़ी थी, अगर वो वहाँ जारी रहती, तो कश्मीर का जो हिस्सा इस वक्त भारत ने गासबाना कब्ज़ा किया, वो पाकिस्तान उसको फ़ौजी ताकत से ही छुड़वा भी लेता, आज़ाद करा देता। लेकिन अब अपनी उस जो थी ना इतनी बड़ी हजीमत से बचने के लिए ना, फिर अब इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर फिर उन्होंने हॉट वार्म कर दिया, वहाँ जंग शुरू कर दी, लाहौर शुरू कर दी, बाकी सारे समय सबको पता है, लाहौर, सियालकोट, सारा बॉर्डर इधर वाला जो था ना उन्होंने एक्टिव कर दिया। अब यहाँ आके फिर उनको ये ख्याल था कि इंडिया को भी कश्मीर में, क्योंकि इनकी फ़ौज बड़ी एम्प्लॉय हुई है, डिप्लॉय हुई है, तो ये अब ये तो इधर से सबको पता है कि जब इन्होंने लाहौर पे हमला किया तो इन्होंने बाहर BBC के और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारों पर ये इन्होंने ख़बरें भी चलवा दी थी कि भारतीय फ़ौज जो है ना वो लाहौर में दाखिल हो चुकी है, लाहौर पे कब्ज़ा हो चुका हुआ है। दे वर सो कॉन्फिडेंट। और इनके जो थे ना कुछ जो जनरल थे, उनकी तरफ ये था कि जब उन्होंने रात को अटैक किया, उससे एक दिन पहले वो देवर से कि भी कल की हम जो है ना चाय या जो भी उन्होंने हराम हलाल खाना पीना था को हम ना जिमखाना लाहौर में जाके किएंगे। ये देवर सो कॉन्फिडेंट। और ज़ाहिर उनके पीछे और बैनुल-अक़वामी ताकतें भी थीं जिन्होंने उनको भारत को सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ आकर जब फिर उनको लाहौर, वाघा में और चिविंडा में जब उनको अजीज़ भट्टी शहीद और उनके साथियों जैसे जनाब बहादुर दिलेर पाकिस्तानी जो थे, जो अस्करी जो लीडर थे, जब उनसे उनका टकराव हुआ तो उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये तो कोई आहनी दीवार खड़ी है हमारे सामने। आपको पता है चिविंडा की जो जंग हुई थी, टैंकों की जो जंग हुई थी, वो जंग अज़ीम के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा जो थी ना शदीद और बड़ी और खौफनाक टैंकों की जंग थी, जिसमें पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने वो कारनामे दिखाए जो अभी तक तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मशहूर है, सब ने पढ़ा हुआ है कि हमारे जवानों ने टैंकों के नीचे लेट के ना तो उन टैंकों को बारूद से उड़ा दिया था, और इंडिया के जो थे ना टैंक वहाँ के वहाँ ही मेल्ट, बॉर्डर पे मेल्ट होकर रह गए और वहाँ से फिर वो भाग गए। ये जो वो थे ना 65 की वॉर, इसको जो वॉर एनालिस्ट है ना, मोस्टली उनका ये है जो उसका जो एनालिसिस वो लिखते हैं, ये नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तसव्वुर जो था ना डिफेंस जो मैकेनिज़्म था, डिफेंस की जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने अप्लाई की, और सबसे बड़ा पाकिस्तान की अफवाज की जो जुर्रत थी ना। और फिर उस वक्त ये भी था कि पाकिस्तान की अफवाज के साथ फिर अवाम का जो पुरजोश और जज्बे वाला पीछे उनका था ना एक बैकअप जो थी, उनकी सपोर्ट थी, मॉरल सपोर्ट थी, फिज़िकल सपोर्ट थी, इमोशनल सपोर्ट थी। उन्होंने फिर हमारे फौजियों का जैसे कहते हैं ना खून गरमा दिया था। तो वो फिर वो एक आज भी मैं समझता हूँ कि मौजूदा अस्करी जो है ना तारीख, इसका एक सुनहरी बाब है, और वो ऐसे ऐसे बेंच मार्क हमारे बहादुर अफवाज ने कायम किए हैं कि ये अभी भी अनमैच्ड हैं, और बड़ी मुश्किल होगा कोई उनको मैच करेगा। ये जुर्रत और शुजाअत की
ایک وہ سنہری باب رقم کیا گیا ہے عسکری تاریخ میں، فوجی تاریخ میں، کہ جو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ عوامی جوش و جذبہ جو تھا بہت زیادہ تھا، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طرح کا وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے ہم وہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیں، ہر سطح پر، عوامی ہر سطح پر، میں سمجھتا ہوں کہ دور افتادہ گاؤں سے لے کے نا لاہور، کراچی جیسے جو بڑے شہر ہیں نا، یہاں تک ایک ایک جو بچہ تھا نا، انہوں نے اپنا جو تھا نا، کہہ لیں کہ جیسے تن من دھن پاک فوج کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور صرف لگایا بھی نہیں ہوتا، اظہار بھی کر رہے تھے۔ جب اس کے سمجھے جہاں سے یہ ایک بڑا واقعہ ہے مشہور، بہت چشمدید اس کے گواہ ہیں، اخباروں میں بھی رپورٹ ہوا تھا اس وقت بھی، جب افواج جو تھی نا، جب شہروں سے گزر کے، جیسے دیکھیں نا لاہور ہے، لاہور سے جب جاتے ہیں ادھر بارڈر کی طرف، تو کچھ دستے جو تھے نا وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی شہر کے مختلف علاقوں سے بھی نکل کے گئے تھے، مطلب میں بھی وہ ایک عسکری اسٹریٹجی ہوگی کہ سارے اکٹھے نہیں جائیں گے تاکہ دشمن کا نشانہ نہ بن جائے۔ تو وہ جب گزرتے تھے نا، تو علاقے کی جو خواتین تھی نا، انہوں نے اپنے دوپٹے ان کے اوپر پھینکے تھے۔ تو یہ ایک بڑا ایموشنل سین ہے، ریکارڈڈ ہے۔ پھر اسے مطلب اس کا وہ ایک سمبولک یہ تھا کہ آپ ہماری عزت کی رکھوالی کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ پھر جو ادھر سے انڈین آئے تھے، جو رائیول تھے، ان کے سامنے تو ایسا کوئی جذبہ تھا ہی نہیں۔ وہ صرف نوکری پوری کرنے، دن پورے کرنے کے لیے، الاؤنسز لینے کے لیے لڑنے آ رہے تھے، یا شرابیں پینے کے لیے آگے جمخانہ میں جا کے ہمیں شراب پینے۔ تو وہ پھر نقطۂ نظر کا جب اختلاف جو ہوتا ہے نا، پوائنٹ آف فوکس کا جو ڈفرینس ہوتا ہے، وہ دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس ان اے وار۔ تو پاکستان کی فوج کا جو جذبہ تھا نا، اس میں یہ بہت ایک اسٹرانگ جو ایموشن تھا وہ موجود تھا، اور اس کا پھر جو تھا نا ایک میریکولس جو رزلٹ ہے عزیز بھٹی شہید کی شکل میں، اور مطلب وہ بے شمار ہیں ملی نغمے، بڑے ملی نغمے پھر جو تھے، ملکہ ترنم نور جہاں اس وقت حیات تھیں، انہوں نے بھی پھر وہ ایک فقید المثال جو پھر انہوں نے ملی نغمے جو انہوں نے گائے فوج کی سپورٹ کے لیے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک ملٹیپل پازیٹیو فیکٹرز کا کمبینیشن تھا جس سے پاک افواج نے یہ جنگ جیتی، اور بہت اچھے طریقے سے جیتی، اور دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ اس کے بعد جو تھا نا، اس بارڈر پہ ان کو دوبارہ اس طرح کی ایکسپیڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے کس طرح ہمارے جذبات جو ابھرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے بات کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے جذبات ابھر رہے تھے، بلکہ میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، یعنی کہ جوش، ایک ولولہ پایا جاتا ہے۔ عام عوام ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے رباب نقوی اور ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔